को बैठ के चारा खाते देखा? अगर कोई गाय भैंस बैठ कर के चारा खाए तो मालिक समझ जाता है कि ये बीमार है। खड़े होकर चारा नहीं खा रही, बैठ कर के चारा खा रही है, उसकी बीमारी का फैसला किया जाता है, उसके इलाज की फिक्र की जाती है। मेरे भाइयों, जब जानवर बीमार होता है बैठकर खाना खाता है, आज इंसानियत बीमार हो गई है, इंसान खड़े होकर के खाना खा रहा है। अल्लाह पाक ने हमें एक बेहतरीन दीन दिया, हमें बेहतरीन शरीयत दी और सारे काम हमारे लिए सलीके के अल्लाह ने बतलाए। हम इंसान बने, इंसान बनकर के अपने कामों को अंजाम दे, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। आज हम ब्याह शादी के नाम पर इतने आगे बढ़ गए, यकीन जानिए गैरों को हमने पीछे छोड़ दिया खुराफात और रसूमात में, और हम आगे निकल गए। गैरों के यहाँ इतने खुराफात नहीं है, इतनी खुराफात हमारी ब्याह शादियों के अंदर। अल्लाह के नबी ने शादियां करके दिखाई, खुद अपने निकाह किए, अपनी बच्चियों की शादियां की, हजरत सहाबा किराम ने शादियां की, बड़ी सादगी के साथ उनके यहाँ निकाह हो जाया करते थे। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह के नबी की मजलिस में हाजिर हुए, लिबास पर कोई निशान लगा था। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान निशान कैसा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह फरमा लिया, मैंने शादी कर ली। अल्लाह के नबी ने पूछा, कुंवारी से की या ब्याही हुई से की? अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और चहीते सहाबी हैं। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा, अब्दुर्रहमान तुमने निकाह कर लिया और हमें तो बताया तक नहीं। अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाए किसी ब्याह शादी में करीब का रिश्तेदार तो क्या, दूर का रिश्तेदार भी अगर रह जाए, भूले से उसको इत्तिला ना हो सके, तो बस वहीं खत्म, वहीं रिश्तेदारी खत्म। अरे शादी की थी, हमें बताया तक नहीं, क्या रिश्तेदार है हमारा? वो रिश्ते नाते इसी पर खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ से, तू मेरा सहाबी है, मेरा दीवाना है, मेरा आशिक है, मेरा चहीता है, निकाह पढ़वाने ही के लिए बुला लिया होता, शादी के अंदर मुझे बुला लिया होता। नहीं, अल्लाह के नबी ने कोई जुमला इरशाद नहीं फरमाया। इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान वलीमा कर लेना। वलीमे का हुक्म दिया और बात खत्म हो गई। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के साथ में जिहाद के सफर पर है। जिहाद से फारिग हुए तो जाबिर दौड़ने लगे, जल्दी से घर पहुंचने की तैयारी करने लगे। अल्लाह के नबी ने पूछा, जाबिर इतनी भी जल्दी क्या है, क्यों जल्दी जाना चाहते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह किया था और निकाह करके यहाँ चला आया, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, जाबिर मुझे क्यों नहीं बतलाया? इसलिए कि उनके यहाँ ये सब चीजें थी नहीं, बड़ी सादगी के साथ उनके यहाँ निकाह हुआ करते थे। और तारीख की किताबों में ऐसे ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे कि खैर उनकी नकल उतारना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बड़े लोगों का काम है, लेकिन इन वाकयात से हमें जरा इबरत हासिल करनी चाहिए, कुछ सबक हमें लेना चाहिए। सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर ताबीई हैं और बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, जलील कद्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम दीनिया के अमीन और मुहाफिज हैं। सईद इब्नुल मुसय्यिब रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस के अंदर एक नौजवान आया करता था जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन अबी वदा है। एक मर्तबा वो मजलिस से गायब हुआ। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब ने पूछा, सईद, अब्दुल्लाह कई रोज तक मजलिस में नहीं आए, कहाँ गायब रहे? जवाब दिया, हजरत जी, बात दरअसल ये है कि मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया था, इंतकाल की वजह से मैं मसरूफ रहा, कामों के अंदर फंसा रहा, इसलिए आपकी मजलिस में शरीक नहीं हो सका। सईद इब्नुल मुसय्यिब ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला हमें भी बतला दिया होता, हमें खबर दे दी होती, जनाजे में शरीक हो जाते हम भी। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब ने ये बात कही और बात खत्म हो गई। वो नौजवान चलने लगा। हजरत ने फरमाया, अब्दुल्ला निकाह कर लिया? नौजवान ने कहा, हजरत जी 2-3 आने का मैं आदमी, पहले ही निकाह पता नहीं कैसे कैसे हुआ था,
کسی نے اپنی بچی دے دی تھی، مجھ غریب سے کون اپنی بچی کا نکاح کرے گا، کون شادی کرے گا؟ سعید ابن المسیب نے فرمایا تم نکاح کے لیے تیار ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا حضرت اگر نکاح ہو جائے بہت اچھی بات ہے، میں تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا نیچے بیٹھو۔ وہ نوجوان نیچے بیٹھا۔ سعید ابن المسیب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اپنی بچی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ اس بچی کے نکاح میں اس بچے کے نکاح میں، نوجوان کے نکاح میں اپنی بچی کو دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے کھڑا ہوا۔ نوجوان کہتا ہے کہ جب میرا نکاح ہو گیا میں اتنا خوش ہوا اور میں وہاں سے چلا تو دل کے اندر ایک ہی خیال تھا، اپنی بیوی کی رخصتی کر کے لے جاؤں گا، اس کے لیے گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ اتنا مفلس، اتنا غریب کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کچھ قرض وہ کسی سے لینا چاہتا تھا، قرض لے کر کے گھر کا انتظام کرنا چاہتا تھا۔ روزے سے تھا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، روزے افطار کیا، نماز سے فارغ ہو کر وہ نوجوان گھر پہنچا۔ کہتا ہے کہ جب میں مغرب سے فارغ ہو کر گھر میں پہنچا تو کھانے کا کوئی خاص انتظام گھر کے اندر نہیں تھا۔ روٹی کے ٹکڑے گھر کے اندر پڑے ہوئے تھے اور زیتون کا تیل رکھا ہوا تھا۔ میں نے روٹی کے ٹکڑے زیتون سے کھانے شروع کیے، اسی دوران کسی نے دروازے پر دستک دی، دروازہ بجایا۔ میں نے آواز لگائی، پوچھا کون ہے؟ جس نے دروازہ بجایا باہر سے آواز آئی، سعید ہوں۔ نوجوان کہتا ہے میں نے سعید نام سنا تو میرے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی کہ شیخ اور میرے مربی اور اتنے بڑے حضرت میرے گھر کے دروازے پر آ گئے ہوں گے اور تشریف لائے ہوں گے۔ نوجوان کہتا ہے یہ خیال میرا اس لیے نہیں گیا، میں جانتا تھا سعید بن المسیب کو 40 سال کا لمبا عرصہ ہو چکا ہے، کسی کے دروازے پر نہیں گئے، گھر سے مسجد جاتے ہیں، مسجد سے اپنے گھر آتے ہیں۔ 40 سال کے اندر ان 2 جگہوں کے علاوہ کسی تیسری جگہ نہیں پہنچے، میرا وہم و گمان بھی نہیں ہوا کہ سعید یہاں پر تشریف لائے ہوں۔ نوجوان کہتا میں دروازے کی طرف دوڑا، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شیخ تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کیوں تشریف لے آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا، مجھے حکم دے دیا ہوتا، میں مجلس کے اندر حاضر ہوتا۔ حضرت سعید ابن المسیب نے فرمایا نہیں، آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب رات ہونے لگی تو میں نے سوچا نوجوان کی شادی ہو چکی ہے اور نوجوان اپنی بیوی کے بغیر رات گزارے، یہ مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں آپ کی بیوی کو، اپنی لخت جگر کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، اپنی بچی کو گھر کے اندر داخل کیا اور واپس لوٹ گئے۔ نوجوان کہتا ہے کہ وہ نوجوان بچی میری بیوی گھر کے اندر داخل ہوئی، شرم کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، جلدی سے چراغ کی روشنی میں جو لوگوں نے زیتون رکھا تھا، روٹی کے ٹکڑے رکھے تھے، انہیں کنارے لگایا، انہیں سنگوایا اور اپنی بیوی کو ایک جگہ بٹھایا اور گھر سے باہر نکلا، اپنی چھت پر چڑھا اور میں نے جا کر اعلان کیا اے لوگوں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اور یہ اعلان اس لیے کیا کہ لوگ مجھے متہم نہ کریں، مجھے یہ نہ کہیں اس کی تو بیوی مر گئی ہے، اس کے گھر کے اندر کون عورت آ گئی، کس عورت کے ساتھ اس نے رات گزاری ہے۔ نوجوان چھت پر کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے لوگوں میرا نکاح ہوا ہے، سعید ابن المسیب کی بیٹی سے ہوا ہے، سعید اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ لوگوں نے سعید کا نام سنا، توڑ کر کے آئے، یقین نہیں آیا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا اللہ کا ولی اور اپنی بیٹی اس نوجوان سے بیاہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئی، عورتیں گھر میں گھسی، دیکھا، دیکھ کر کے پہچان گئے یہ تو سعید کی بیٹی ہے۔ ماں بھی آئی، فاصلے پر رہا کرتی تھی، دیکھا سعید ابن المسیب کی بیٹی میرے بیٹے کی بیوی بن کر کے آئی ہے۔ کہنے لگی نوجوان میرے بیٹے، میرے لخت جگر، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، انتظام کچھ نہیں ہے، میں انتظام کر لیتی ہوں، جب تک صحیح سے انتظام نہ ہو جائے تو اس بچی کو ہاتھ مت لگانا ورنہ میرا منہ مت دیکھنا، میرا منہ تیرے لیے گویا کہ ایک اعتبار سے ناجائز دیکھنا۔ یہ کہہ کر ماں چلی گئی اور اللہ کے نیک بندے یہ نوجوان اس بچی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سعید کی بچی کی شادی کوئی نہیں کر رہا ہوگا، نوجوان سے زبردستی بھی آتی،
کے آ گئے. نہیں نہیں میرے بھائیوں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، سعید ابن المسیب کی اس نوجوان بچی کو جس کا ہاتھ ایک نوجوان مفلس کے ہاتھ میں دیا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کا اور اس دور کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ عبد الملک، اس نے اپنے شہزادے کے لیے اس بچی کا ہاتھ مانگا تھا. ولید کا نکاح کرنا چاہتا تھا بادشاہ، لیکن سعید ابن المسیب نے منع کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا. اور جب باری آئی نکاح کی تو ایک مفلس کے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیا اور اس کے ساتھ میں نکاح کر دیا. میرے بھائیوں، آج ہم مال کو دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارا سماج تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، نکاح ایک رسم نہیں ہے، نکاح ایک عبادت ہے، ایک معاملہ ہے، ایک معاہدہ ہے. اس کو عبادت کے طور پر انجام دیجئے. مساجد کے اندر اپنے نکاحوں کو کیجئے، نکاح کی رسومات کو ختم کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو رسومات پھیلی ہوئی ہیں، خرافات جنم لے رہی ہیں اور پروان چڑھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رسومات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. نکاحوں کو آسان بنانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. رسومات سے بچنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.